اور بڑی اہم خبریں آئی. عمران خان نے ایک تو پنجاب کے حوالے سے مریدکے میں جلسے کا اعلان کیا اور ریاست تھر تھر کانپنے لگی. پنجاب میں مارشل لا قانون پاس کر دیا اور دہشت گردی کی اجتماعات پر دفعات اور اس کے ساتھ ہی ایکسٹینشن کے بدلے میں تحریک انصاف کو وفاق اور پنجاب کی حکومت بنانے کی آفر. شاہ محمود قریشی پرویز الہی کو مریم نواز اور شہباز شریف کی جگہ لانے کی باتیں. محسن نقوی اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف حکومت گھٹنے کیوں ٹیک رہی ہے؟ سہیل آفریدی نے آج بہت بڑا کھڑاک کیا ہے اور خان سے ملاقات کی تیاریوں کے سلسلے میں کل عدالت میں بڑے فیصلے ہیں. سہیل آفریدی کے کھڑاک نے اسٹیبلشمنٹ کو اب اگلا لائے عمل ان کا کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے. شہباز شریف کے بیرونی دوروں میں نیشنل بینک کو اربوں کا چونا. رضوی برادران کا نہیں پتا چلا زمین کھا گئی یا آسمان نکل گئی. متعدد افواہیں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں اور آج سندھ میں کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکوؤں کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے ریڈ کارپٹ استقبال. اور ٹرمپ کے لیے شمالی کوریا، ایران اور روس نے بڑی سخت دھمکیاں. شمالی کوریا نے تجربہ بھی کر دیا. خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سہیل آفریدی اپنی اننگز بڑی بھرپور انداز میں کھیل رہا ہے کیونکہ یہ شاہد آفریدی نہیں ہے، اسے اصل آفریدی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا دھچکا آج دیا. ایک تو وفاق سے جو بھیجی ہوئی ناکارہ گاڑیاں تھیں وہ واپس کی. دوسرا نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے جو NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا اسٹریٹجک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے آپ کو پتا ہے اسمبلی اراکین، حکومتی صحافی، وکلا، بیوروکریسی، انتظامیہ کو ملا کے بنایا جاتا ہے. جس طرح واگا بارڈر پہ بسیں اکٹھی کی جاتی ہیں، لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، یا ابھی اقرار الحسن کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی چین، گوادر، طب وغیرہ سے اکٹھے کر کے لوگ لائے گئے. ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں. انہیں بلوچستان کا چہرہ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. انہیں یہ ورک شاپ جو ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں بہت سے اہم معاملات. بلوچستان اس وقت آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کل ایک سیشن آرمی چیف نے 5 گھنٹے کا انہی لوگوں کے ساتھ کیا. 5 گھنٹے کا جس میں گوادر، معدنیات، سی پیک وغیرہ بہت سی گفتگو تھی. لیکن یہ اس یہاں سے پیغام بھی بلکہ بھیجا گیا وطن دشمنوں کو وارننگ وغیرہ کا بھی. آج انہیں اسپیشل پشاور بھیجا گیا کہ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کے MNAs MPAs سے ملاقات کریں گے اور سہیل آفریدی MNAs MPAs تحریک انصاف کے لوگوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. اور یہ ویسے ان کی بڑی ٹیل سیوا کی جاتی ہے، بڑے لمبے چوڑے کھانے کھابے دیے جاتے ہیں. سہیل آفریدی نے ڈبے پکڑائے لنچ پیک کر کے یہ کھائیں، مطلب سٹاف کو بھیجا کہ میں مصروف ہوں، وہ اپنے کارکنوں سے ملاقات کر رہا تھا. تو یہ جو بلوچستان سے آئے وہ لوگ تھے یہ پھر بڑے ناراض ہوئے، بڑا غصہ کر کے کہ ایک طرف آرمی چیف 5 گھنٹے میں بٹھا کے بات کریں. یہاں یہ حال ہے. سردار عبدالرحمان کھیتران اس نے کہا جی بلوچ روایات، پختون روایات. اچھا یہ وہ بندہ ہے 2003 میں اس کی نجی جیل میں چھاپا مارا گیا تھا. ایک خاتون وہاں سے آپ کو یاد ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑی روتی ہوئی ویڈیو دہائیاں دیتی ہوئی، اسی کنویں میں 2 بیٹوں کی اور ایک خاتون کی پھر لاش میں ملی. مقدمہ ہوا تھا اس پہ لیکن نجی جیلیں اور یہ بلوچستان کے سردار آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. حاجی گوٹ سے اس کا تعلق ہے، ان کے اوپر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ وزیر مواصلات صوبائی حکومتوں میں اس نے کہا جی یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. سہیل آفریدی کو بلوچ اور خیبر پختونخوا روایات یہ بندہ یاد قرار دے. اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں، اس وقت محسن نقوی آپ کو ہو سکتا ہے سہیل آفریدی کے پاس جاتا ہوا نظر آئے. خان سے ملاقات کے معاملہ بھی ہے. اس میں جو تگڑی خبریں آئیں اڈیالہ جیل میں سے دیکھیں، خان نے مریدکے میں پنجاب میں جلسہ کرنے کا حکم دیا اور اس میں تحریک انصاف کی ظاہر ہے صوبائی قیادت، مقامی رہنما وہ خوف و ہراس ان کے اندر پھیل گیا کہ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت جو اس وقت ابھی تازہ ترین خون کی ہولی کھیل کے ہٹی ہے. فل فور ایسا اجتماع، مریم نواز نے غیر قانونی دہشت گردی قوانین بنا دیے. لبیک پہ جو کریک ڈاؤن ہوا تحریک انصاف کے لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ آپ کی تو تباہی پھیر دینی ہم نے. مریدکے میں جلسہ تو انتہائی مشکل کام ہے. ایک تو ظاہر ہے یہ اجازت نہیں دیتے، دوسرا پھر جو انہوں نے مارا ماری کرنی تھی تحریک انصاف کے گھروں میں جو چھاپے تھے ایک دفعہ پھر وہی سارا کیونکہ پنجاب حکومت میں مریم نواز بالکل روتھلیس فری ہینڈ ہے. ماورائے عدالت CCD میں 650 بندہ جو انہوں نے جیلوں سے نکال کے مریم نواز نے مروایا ایک خوف پھیلانے کے لیے تھا اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کیونکہ سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. CCD ایک مسلح جتھا بنا ہوا ہے، گھروں پر حملہ اور یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. افغان مہاجرین کے لیے دیکھیں وہاں بلکہ بلوچ، پختون، کشمیری جو پنجاب میں ہے تھوڑے بہت ہی رہ گئے ہیں بیچارے. مریم نواز کی تباہی اور یہ اپنا یہ جو ابھی 100 فٹ کا ایک مجسمہ بنوانے جا رہی ہیں یہ سب کچھ عمران خان کو بتایا کہ یہ آپ کس سے لڑ رہے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی یا خان کا دور کی جنرل رانی ہے، آپ بچ جائیں. خان نے بارل سے کہا تگڑے ہو جائیں، جلسہ تو کرنا پڑے گا 15 نومبر سے پہلے یا اس کے بعد یہ مریدکے کا جلسہ اناؤنس ہوگا. یہ بڑے تگڑے سورس نے مجھے خود بتایا کہ عمران خان کوشش کریں کہ پنجاب میں مریدکے میں یہ جلسہ کرنے کے بعد خوف کا بت ٹوٹے گا اور اس میں یہ بھی ظاہر ہے لبیک کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی جو مذہبی جماعتیں وہ بھی اکٹھے ہوں گے. غم و غصے کا لوگ اس وقت افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. پھر حکومت کی طرف سے ظاہر رد عمل کیا آئے گا؟ تحریک انصاف کی قیادت کیا یہ دلیری دکھا سکتی ہے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پنجاب اسمبلی کے تو ان کے حالات بہت ٹائٹ ہیں، آپ کو پتا ہے سیلاب آیا، مہنگائی ہوئی، ثانیہ مریدکے ہوا، ڈینگی، بہت سارے ان کے پاس ایشو ہیں. لیکن یہ پنجاب اسمبلی اس وقت تحریک انصاف کے جو رکن ان کی حالت بڑی پتلی ہے، بڑی کمزور ہے اس وقت. اور عمران خان یہی کوشش کرنے کا خوف کا بت کسی طرح توڑیں. لیکن یہ ظاہر اس میں پنجاب کی حکومت کی بدماشی اور طاقت بھی ہے. ابھی اس میں دیکھیں بیرسٹر گور نے کہا نومبر کے حوالے سے خان کے احتجاج کا کوئی اعلان نہیں. اچھا اس حوالے سے بات درست ہے کہ اعلان چلے خان کے احتجاج کا نہیں.
لیکن خان نے پارٹی کو جو جلسوں کا پورے پاکستان میں اعلان کیا، اور جنید اکبر نے کہا جو صوبائی صدر ہے، پنجاب میں مریدکے میں پریکٹس میچ خان کروانا چاہتا ہے بڑے میچ سے پہلے. یہ میرے پاس اطلاعات موجود ہیں، لیکن ابھی تک پنجاب میں اب دیکھیں کون اٹھتا ہے اس پہ، کیونکہ کریک ڈاؤن بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو بھی خاص طور پر طریقے لبیک کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا، انہوں نے مثال ایک سیٹ کی ہے کہ امن و امان کے حوالے سے اب حکومت اس پہ اتنی پریشان ہوئی، تھرتلی مچی کہ محسن نقوی کو اڈیالہ جیل بھیجنے پر یہ تیار ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بن کر جائیں. دیکھیں محسن نقوی فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت سب سے طاقتور شخص ہے. ہر فوجی دور میں جو کنگ میکر، یہ شیڈو رولر جو ہوتے ہیں، یہ وہ ڈیفیکٹو رولر. محسن نقوی آج کے دور میں جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل اختر عبد الرحمان تھا، یا مشرف کے دور میں لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد تھا، یا احسان تھا، خان اس کے یحییٰ خان کے دور میں عبدالحمید خان تھا، اسی طرح یہ محسن نقوی بھی ہے، ڈیفیکٹو رولر ہے، اس کی ملک میں حکمرانی ہے باقاعدہ. خان کے ساتھ ملاقات کے معاملے میں یہاں پر بیچ میں معاملہ اس لیے پھنسا کہ ایک تو کوشش یہ کریں کہ نومبر میں کوئی احتجاج نہ ہو، نومبر میں کوئی احتجاج نہیں چاہتے، مریدکے میں احتجاج نہیں چاہتے، اور اس پہ یہ اعلیٰ سطح میں اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت ان کے ساتھ ہونے کی میرے پاس خبریں موجود ہیں. اور اس میں دیکھیں جو سب سے اہم معاملہ، جنید اکبر نے ابھی پورے ملک میں جلسوں کا اعلان کیا ہے کہ 24 تاریخ سے پہلے جو ہے نومبر کی، یا 24 تاریخ کو اسلام آباد میں ہم آ سکتے ہیں. تو احتجاج جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ، آپ کو پتہ ہے وجہ تو یہی ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں، اور یہ ابھی خان کی حکمت عملی آپ کے سامنے آئے گی. لیکن جو جارحانہ انداز خان نے سہیل آفریدی کو جس طرح وزیر اعلیٰ لگایا، اصل مقصد یہی ہے کہ ایک طرف تو دیکھیں پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام جائے کہ آپ کو باقاعدہ طاقت اور اختیار بھی ملے گا، پالیسی سازی میں بھی، پارلیمنٹ، سینٹ اور صوبائی نشستوں میں بھی اگلی تمام قیادت آپ ہی ہوں گی. 40 سال سے جو کم نوجوان، کیونکہ 40 کے بعد تو نوجوان نہیں رہتا. عمران خان کا یہ فیصلہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ ابھی ہری پور میں عمر یو کی دیکھیں جو اہلیہ نے ابھی کاغذات جمع کرائے NA18 میں ہری پور میں، عمران خان نہیں چاہتے کہ وہ وہاں سے الیکشن لڑے. عمران خان چاہتے ہیں وہاں سے کوئی نوجوان الیکشن لڑے، کوئی نوجوان سامنے آئے سہیل آفریدی کی طرح کا. اب دیکھیں اس میں ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی اوور ہالنگ ہو رہی ہے. جو بات جنید اکبر نے کیپٹل ٹاک میں کی نا کہ ہمیں آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، راستہ دے رہے ہیں، لیکن جو اگلی نوجوان قیادت ہے وہ نہیں مانے گی. خان یہی 5 سے 10 سال اگلا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ساری قیادت 64% ملک کا جو نوجوان ہے وہ 90% تحریک انصاف کا حصہ ہے. اور ان نوجوانوں کو بھی امید نظر آ رہی ہے کہ ہم صرف نعرے مارنے کے لیے باقی جماعتوں کی طرح نہیں، اس میں ہم پالیسی سازی میں بھی حصہ لیں گے. اور یہ سہیل آفریدی کو دیکھ کے کر رہے ہیں. ان کی جو سہیل آفریدی نے جس طرح دیکھیں دباؤ کا آتے ساتھ شکار نہیں ہو، گنڈا پور کو دیکھیں وہ کس طرح دباؤ کے، وہ چسکتا نہیں تھا بیچارہ. یہاں عمران خان سے ملاقات نہیں، اس نے اسٹیبلشمنٹ کی تمام باتیں ماننے سے انکار کر دی. پہلے جو لا اینڈ آرڈر کے نام پہ 2 نمبری انہوں نے کی، اجلاس بلایا اس میں یہ نہیں گیا، پھر کور کمانڈر سے لے کے نیچے تک اوپر تک ملاقاتوں سے انکار کیا. وفاق کی بھیجی 2 نمبر کھٹارا 3 گاڑیاں، اچھا یہ 3 گاڑیاں انہوں نے ایسے بھیجی، پتہ نہیں 3 ٹینک انہوں نے بھیج دی ہیں ایٹمی، اور لمبی لمبی تقریریں پروگرام کروا دی. 2700 ارب ان کا واپس کرو آپ. بہرحال سہیل آفریدی نے جو فرنٹ فٹ کے نکل کر سٹروک کھیلے ہیں اس سے انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ آپ جو نیشنل ورکشاپ کا معاملہ اسے آسان نہ سمجھیں، کیونکہ اس ورکشاپ کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسٹریٹجک سٹڈیز کے طور پہ لیتی ہے. یہاں پر جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں انہیں آگے پاکستان کے امن و امان کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. لیکن سہیل آفریدی نے سارے وہ تمام کام اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہے. بیرسٹر سیف کی کابینہ میں شمولیت پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اگر عمران خان خود اعلان کریں گے تو وہ مان جائے گا، ورنہ وہ اپنی کابینہ میں نہیں رکھے گا. بیرسٹر گور نے یہاں دیکھیں 2 نمبری کی کہ 10 رکنی کابینہ جلدی سے 10 رکنی کابینہ بنانا فیصلہ کرنا یہ سہیل آفریدی کا ہے. جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بیرسٹر صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. لیکن بیرسٹر صاحب نے بہرحال جو بات کی ہے وہ کسی وجہ سے کی ہوگی، مختصر کابینہ بنا کے صوبے کے معاملات بھی چلانے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں کام شامل، وہ ٹھیک ہے، اس بات تک بات سمجھ آتی ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے صوبے میں کام نہیں، اور یہ 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. 4.5 کروڑ کا صوبہ، اور یہاں سے نکلتی ہیں ساری معدنیات. اب اگلا کام جو ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ معدنیات کو روکنے کے لیے اب صوبائی حکومت بیچ میں آنے والی ہے. یہ بہت بڑی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو معدنیات نکال رہے ہیں اس کو روکنے کا اگلا مرحلہ ہوگا. یہ عمران خان سے ملاقات کا کل فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر صوبے کی طرف سے ہو، اور یہ مرحلہ آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہا ہے جس کا میں نے آپ کو 2-3 ویلاگز پہ بتایا کہ یہ بائیکاٹ کی طرف معاملہ چلا جائے گا. انہیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ان حالات میں کہ یہ چونکہ طاقت کے نشے میں انسان ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ گھوڑے کی طرح سے دوڑتا ہے، بلنکرز لگا کے ادھر ادھر نظر نہیں آ رہا. لیکن جو حالات یہاں بننے جا رہے ہیں وہ بڑے ان کے لیے سخت اور مشکلات ہو جائیں گی. اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو یہ سیدھا عمران خان کی ملاقات کروائیں سہیل آفریدی سے. عمران خان کے ساتھ جیل مینول کے اندر جتنی بنیادی سہولتیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں وہ عمران خان کا حق ہے وہ فوراً دیں. اس کے بعد جو خان کے کیسز ہیں جو روکے ہوئے ہیں القادر ٹرسٹ وغیرہ وہ لگائے اور معاملات کو بہتری کی طرح. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کو ان کی واردات بتاتا ہوں. بہرحال پہلے عدالتی حکم کا بتا دوں جو سہیل آفریدی کے معاملے سے. سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے. اچھا یہ درخواست لگی ہوئی تھی 1 رکنی بینچ جسٹس ارباب محمد طاہر کے پاس، جو بھی انہوں نے 23 اکتوبر کو نوٹس لیا.
اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا. لیکن اچانک یہ کیس سرفراز ڈوگر 3 رکنی لارجر بینچ بنا کے ان 14 درخواستوں کو اکٹھا کر کے اعظم خان کو شامل کیا, ارباب محمد طاہر کے ساتھ خود بیٹھ گیا. اب 20 اکتوبر کی سماعت میں یہ صرف ایک تھا, اس میں کوئی 3 ججز کی معاملہ, لیکن 3 کا بیچ میں ایڈ کرنی درخواستیں. بہرحال فیصلہ کل آ جائے گا, پتہ لگ جائے گا کرنا کیا چاہتے ہیں, پنجہ آزمائی کریں گے یا معاملہ کے در اسٹیبلشمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے. جو اسد عمر کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں نا, شاہ محمود قریشی کی حمایت اکٹھی کرنے کا, اگر آپ میرے جو لوگ چینل سے جڑے ہیں, میں نے آپ کو کچھ ہفتے پہلے بتایا تھا جیل سے ایک رہنما کو رہا کروانا, میں نے نام نہیں لیا, شاہ محمود کا اب آ گیا ہے. پارلیمنٹ میں پہنچانے کی کوشش کر کے 40-50 لوگوں کا فارورڈ بلاک بنانا تھا, اور میں نے شاہ محمود کا نام اس لیے لیا کہ انہیں ابھی تک مجھے نہیں پتا وہ آن بورڈ ہے کہ نہیں اس میں, لیکن یہ کوشش کرنے کے اس طرح کا کوئی راستہ نکالیں, عمران خان کو بتائیں کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے, شاہ محمود قریشی کو لائیں گے اور شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم بنوائیں اور چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں دوبارہ حکومت میں لائیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کو مائنس کرنے کا یہ ایک نوٹنکی کر رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کی حکومت گر جائے گی, تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں بھی آ جائے گی اور مرکز میں بھی پیپلز پارٹی سے دھڑا بنا لے گی, ہاتھ ملا لے گی. یہ آپشن جو ہے اسد عمر جیسے رہنما ماضی میں بھی دیتے رہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں جی خان کی رہائی کا اور کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, ورنہ ایکسٹینشن ہو جائے گی, 5 سال تک مشکل ہو جائے گی. دیکھیں ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ خان کا مقصد اقتدار نہیں تھا, نہ ہی جیل سے رہائی خان کے لیے مسئلہ ہے. وہ 2 سال سے جیل میں ہے, اس کو جیل کا فرق نہیں پڑتا, اس کا دن بدن مزید ووٹ بینک اور سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. جو حکومت اس وقت موجود ہے ان کے آپ حالات دیکھیں کہ 166 لوگ تو اسمبلی میں نہیں آتے, شہباز شریف کی حاضری 0 ہے, اپوزیشن لیڈر کی کرسی خالی ہے, انہیں اس اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ صرف اپنا جو مال بچاؤ کھال بچاؤ والا کام کر رہے ہیں, ڈسٹرکشن کی تباہی کی پالیسی میں. ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے پنجاب میں کسانوں کو جس طرح تباہ کیا, اپنی ملیں فیکٹریاں بتانے کے لیے دیکھیں باقاعدہ بند باندھ کے پانی سارا پنجاب ڈوب گیا. انہوں نے 3500 روپے گندم کا ابھی جو ریٹ رکھا ہے, جو گندم کسانوں کے پاس ہے ہی نہیں, اب وہ ساری ذخیرہ اندوزوں کے پاس جا چکی ہے. کسان کہتا ہے 4500 میں تو خود ہمیں خرید کی پڑتی ہے, لیکن یہ براہ راست فائدہ ان مل فیکٹری آنرز کو اور مڈل مین کو دے رہے ہیں, درمیانے لوگوں کو. 50 روپے کی کسان سے جو گندم خریدی تھی وہ 100 کی بیچ رہے ہیں پہلے سے ہی. جس طرح یہ چینی میں آپ کو پتا ہے 130 سے 210 تک لے کے گئے, 80 روپے فی کلو انہوں نے مارا, یہاں اربوں روپے کمایا, پھر وہی چینی پہلے باہر بھیجی, پھر باہر منگا کے 280 میں اب مہنگی بیچ رہے ہیں. تو ان کا کوئی مقصد یہ, اسی قوم سے جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, ان حالات میں جہاں وہ 2 ٹماٹر 80 روپے کے مل رہے ہوں, اور وہ جو بولنے والے سارے یا تو نیپال چلے گئے یا فوت ہو گئے, 15 روپے کے اضافے پہ شور مچاتے تھے. وہ ٹماٹر ان کے لیے سب سے بڑی خبر ہوا کرتی تھی خان کے دور میں, آج سارے خاموش ہیں. تو ان کے لیے مسئلہ اقتدار اس لیے نہیں ہے کہ یہ آئے ہی نہیں ہے ووٹوں سے, یہ صرف اور صرف اپنے لیے مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں. یہ ان کا آخری سال ہے, اسی لیے تباہی کا جو کھیل پنجاب میں نظر آ رہا ہے. عثمان بزدار کے منصوبوں میں صرف تختیاں لگی جا رہی, جھوٹ, اداکاری, فنکاری اور ٹک ٹاک چل رہی. یہ ابھی تازہ ترین جو برطانیہ کی جو کالج امپیریل کالج, اس کی آپ دیکھیں 300 بیڈ کی کتنی بڑی واردات, پوری دنیا میں مذاق اڑایا, پوری دنیا میں. کیلیبری فونٹ, منصور علی خان کے شو میں توشہ خانہ کی گاڑیوں سمیت, میری کو پراپرٹی نہیں والی, شیخ جاسم والی, قطری خط, ڈگریاں جعلی, تاریخ پیدائش سے لے کے سرٹیفکیٹ اور چوری کا مینڈیٹ, جو کل ریٹائرڈ جج نے مہر شرافت کا کیس چھین کے ان کو دے دیا, فارم 45 کا بغیر وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور یہ صرف بریڈفورڈ یونیورسٹی میں عمران خان کی جو بنی وہاں یونیورسٹی نمل, اس کے مقابلے میں امپیریل کالج, جیسے خان کا کینسر اسپتال تھا تو نواز شریف کینسر اسپتال شروع کرنے کی واردات کی. آپ کو یاد ہوگا ابھی 19 اکتوبر کو کابینہ میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ یہ امپیریل جو کالج ہے لاہور میں, نواز شریف انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک میں 300 بیڈ کا اسپتال بنا رہا ہے. کالج نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا پنجاب حکومت جھوٹ بول رہی ہے, مریم نواز جھوٹی ہیں. اب اندازہ کریں کہ امپیریل کالج ہے کیا جسے نہیں پتا. یہ دنیا کا پرانا اور باوقار, جس میں انجینئرنگ, میڈیکل, بزنس کی ایک بہت بڑا مقام ہے. آکسفورڈ, کیمبرج اور ہارورڈ کے ساتھ کا ادارہ ہے, دنیا کے ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں. وہ کووڈ اور پینسلین پہ ریسرچ کرتے ہیں. یہ مریم نواز کہہ رہی تھی 300 بیڈ بنا رہے ہیں. یہ دوسری ان کی واردات بھی آج دیکھیں کہ موبائل پولیس اسٹیشن پنجاب میں پہلی دفعہ, ان کا ہر کام تاریخ میں پہلی دفعہ کر رہی ہوں. عثمان بزدار یہی موبائل پولیس اسٹیشن 14 مارچ 2019 کو بنا چاہو, گوگل پہ جا کے چیک کریں, موبائل خدمت مرکز وین کے نام سے. لیکن یہ 2 نمبر وارداتیں, اور ابھی یہ جو 100 فٹ کا اپنا مجسمہ, یہ صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ ان کو اقتدار میں صرف مال دولت اور نکلنا ہے بس. تو اس لیے خان کا یہ مقصد نہیں ہے. اسد عمر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. ٹرمپ کے بارے میں انٹرنیشنل خبریں آپ کو دوں جلدی. ایران, روس اور شمالی کوریا, 3 تگڑے قسم کے بیان آئے ہیں. فلسطین میں اس وقت ٹرمپ کا معاملہ امن معاہدہ پھنسا ہوا ہے بری طرح. نیتن یاہو نے غزہ میں 153 ٹن بموں سے حملہ کیا ہے, اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ 47 مقام پر ہم نے حملہ کیا, اور کہہ رہا ہے ترکی کو امان نہیں دیا. اب ترکی کے آج وزیر خارجہ کی انٹیلیجنس چیف کی ملاقات ہوئی ہے جو فلسطینی مزاحمت کار ہیں کہ یہ معاہدہ مکمل ہو. اور ٹرمپ کہتا ہے مجھے خود اتحادی مسلمان ممالک کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ٹوٹا تو پوری طاقت سے غزہ میں شامل ہو کے یہاں مزاحمت کاروں کو ختم کریں گے, اور کہہ رہے ہیں کہ انجام برا ہوگا. اچھا یہ کس کا کہہ رہا ہے؟ مصر کا. مصر کی موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس سربراہ ہے, اس کی مصر کے لوگوں سے آج ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور موساد اتنی طاقتور تنظیم ہے کہ امریکی CIA مکمل کنٹرول میں ہے. ابھی امریکی تجزیہ نگار ہے اسٹیو بینن, میں اس کو سن رہا تھا, اس نے کہا ٹرمپ اور اس کے مشیر اسٹیو وٹکاف کو جو باقاعدہ بریفنگ دی جا رہی ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطین پر جو مذاکرات کو خود اسرائیل ناکام کر رہے ہیں, یعنی مذاکرات نہیں کامیاب ہوں گے.
80 سے زیادہ کاروائیاں ہو چکی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں. تو ٹرمپ کے ان اقدامات کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا. ابھی ایران کے سپریم لیڈر کا بیان دیکھیں کہ اس نے کہا کہ ایٹمی پروگرام جو ٹرمپ سمجھ رہا تھا ہم نے اڑا دیا ہے بمباری سے، وہ موجود ہے. ٹرمپ کا خواب چکنا چور ہے. ایران نے اسی لیے اپنے آپ کو 10 سالہ معاہدے سے نکال لیا کیونکہ اگلی جنگ جو ایران اسرائیل کی ہونی ہے، یاد رکھیے گا. ابھی روس نے جو یوکرین میں کیا، یوکرین کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے ہیں میزائل سے، اور اس میں بجلی گھر ہیں، تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، پلانٹ ہیں، توانائی کے ڈھانچوں کو بڑا نقصان پہنچا. وہ کیف میں ان کے جو وہاں بلبہ گرا ہوا اور ہر طرف مطلب بڑا وہاں پہ بھی توانائی کا منصوبہ اس وقت کام بالکل رکا ہوا ہے سارا. پھر شمالی کوریا نے بھی آج 5 مہینے کے بعد بڑا تجربہ کر دیا ہے بیلسٹک میزائل کا، اور یہ شمالی کوریا نے عین اس وقت کیا جب ٹرمپ جا رہا ہے ساؤتھ کوریا، اور یہ وارننگ جاری کی. ایپیک کی میٹنگ ہے ان کی وہاں پہ اس لیے. تو یہ تینوں ممالک میں کو ٹرمپ کو یہاں سے دھچکا لگنا ہے، تو پھر فلسطین کی اور یہ جو سارے ان کا جو منصوبہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سارے منصوبے انہیں سے جڑے ہوئے، اس لیے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں یہ، تو اس لیے یاد رکھا کریں. بہرحال اسد عمر صاحب کے جو حوالے سے میری کوشش ہوگی میں ان کو انٹرویو میں شاید لے کے یہ بات ان سے پوچھوں ساری، نہیں تو زبیر عمر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے. وہ آپ کو پتا بڑے تگڑے بیانات دے رہے ہیں، اور وہ تحریک انصاف کا ایک بڑا کامیاب حصہ بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بڑی ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اندرونی سطح پہ. دیکھتے ہیں ہم اس میں کس طرف یہ معاملہ جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.